سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب مثل الدنیا فی الآخرہ وقولہ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو الی قولہ متاع الغرور۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا ولغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی احادیث پاک سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو پہلا باب ہے کتاب الرقاق کا، اس میں امام بخاری نے باب کا نام رکھا باب مثل الدنیا، دنیا کی مثال۔ دنیا کو امام بخاری نے یہاں سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے اپنی عادت کے مطابق کہ موضوع پر اگر ان کو کوئی آیت ملتی ہے تو آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ سورہ حدید ہے 27ویں پارے کی اور آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ پوری آیت ہے، آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس میہ کی طرح، یعنی اس میہ یعنی بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا، کہ تو اسے زرد دیکھے پھر روندن ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ قرآن پاک کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حیثیت بیان فرما دیا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کا وقار کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کریم نے ایک ہی آیت میں سارا ارشاد فرما دیا۔ پہلے تو فرما دیا کہ یہ کھیل کود ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے بچوں کا کھیل کود ہے نا ویسی ہی دنیا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سجنا سورنا ہے، آپس میں فخر و غرور کرنا، میں اچھا وہ اچھا، میں بڑا وہ بڑا، یہ، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، میرا مال زیادہ ہو جائے، میری اولاد اچھی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش کہ جس سے کوئی فصل اگتا ہے، کسان کو دکھنے میں اچھا لگتا ہے، پھر اچانک اولے گرتے ہیں اور پھر سارا جو وہ اچھا دکھنے والا جو سبزہ تھا وہ سارا تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی دنیا ہے کہ دکھنے میں تو اچھی لگتی ہے لیکن اچانک پھر یہ دنیا ایسی بیکار ہو جاتی ہے کہ آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی، بیڈ ریسٹ ہو گیا یا انتقال کر گیا، تو اب اس کے لیے دنیا کس کام کی؟ رہ جائے ہریالیاں، رہ جائے بڑی بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے بینک بیلنس، کوئی کام کا نہیں، آدمی اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ تو یوں اللہ کریم نے دنیا کی حیثیت یہاں پر بیان کی ہے، کیسی اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس دنیا کی طرف راغب نہ ہو، دنیا کی طرف ہی نہ چلتے رہیں، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں اور ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں، اللہ نے دنیا کے بارے میں 5 چیز بیان فرمائی۔ پہلی اور دوسری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے حصول میں، اس کو حاصل کرنے میں محنت اور مشقت کرتے رہنا، وقت کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی زندگی زینت اور آرائش کا نام ہے، جو کہ عورتوں کا شیوا ہے۔ سجنا سورنا یہ تو عورتوں کا کام ہے،
پانچویں اور چھٹی چیز اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے. اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی برائیاں موجود ہیں تو اس میں دل لگانے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ کسی زمینی یا آسمانی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے تو تم اس کی ہریالی کو جاتے رہنے کے بعد اسے پیلا رنگ کا دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا، کچلا ہوا، بیکار ہو جاتا ہے. یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے جس پر دنیا کا طلبگار بہت خوش ہوتا ہے اور دنیا کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، لیکن وہ انتہائی جلد گزر جاتی ہے. اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہے، جو دنیا کے طلبگاروں، کھیل کود میں زندگی گزارنے والوں اور آخرت سے بے پرواہ لوگوں کے لیے ہے، جو بطور خاص کفار و مشرکین کے لیے ہے. جبکہ دوسری طرف آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی خوشنودی بھی ہے، جو اس آدمی کے لیے ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے. دنیا نہیں بلکہ آخرت کو نمبر دیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا دھوکے کا سامان اس کے لیے ہے جو دنیا ہی کا ہو جائے اور اس پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے. اور جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کا طلبگار ہوا اور دنیاوی اسباب سے بھی آخرت ہی کے تعلق رکھے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. کچھ احادیث پاک دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا دنیا ملعون ہے، یعنی دنیا ایسی چیز ہے جس پر لعنت دی جا سکتی ہے اور اس کی ہر چیز بھی لعنت کے قابل ہے. البتہ دنیا میں سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں ہے. جو صرف اللہ کے لیے ہے وہی چیز ہے جو قابل تعریف ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس بندے پر تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے، آخرت کو مانتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے. مانتا آخرت کو ہے، کوشش دنیا کے لیے کرتا ہے. تو یہ تعجب کی بات ہوئی نا. ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو ایمان آخرت پر ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ مرنا ہے، حساب و کتاب ہے اور حساب و کتاب کے بعد اچھا برا، جنت جہنم سب کچھ ہے. مانتے آخرت کو ہیں اور کوشش دنیا کے لیے کرتے ہیں. یہ انتہائی عجیب و غریب چیز ہے نا، بہت عجیب و غریب ہے مسلمانوں کی حالات پر. جس چیز کو ہم مانتے ہیں، جس چیز کا ہمارا ایمان ہے، جس چیز کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، آخرت، اس آخرت پر ہمارا ایمان بس ہے، مان بس رہے، لیکن تیاری دنیا کی ہے. گھر اچھا ہو جائے، مال اچھا ہو جائے نا، اچھی نوکری، یہ سارا کچھ برا نہیں ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، برا نہیں ہے، لیکن اسی میں کھو گئے ہیں، یہ برا ہے. دنیا میں کھو جانا یہ برا ہے. اچھا گھر بنانا برا نہیں ہے، اچھی نوکری بری نہیں ہے، اچھی کمائی بری نہیں ہے، یہ سارا کچھ اچھا ہے، لیکن آخرت کو بالکل بھول کر صرف اسی میں پڑا جانا یہ بہت برا ہے. اس کی آقا کریم علیہ السلام نے مذمت بیان کی، برائی بیان کی. حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مریدین کے گروہ، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو. اگر دنیا چاہیے ہی تو دنیا سے پیار نہ کرے، دنیا سے محبت نہ کرے. یہاں سے صرف زاد راہ لو. زاد راہ مطلب سفر کا خرچہ. دنیا سے صرف اتنا ہی لے کہ سفر کا خرچہ ہے، آخرت کا سفر ہے، زندگی جینا ہے تو اس کے لیے کچھ تو دنیا کی چیزیں ہونی، بس اس کے لیے انتظام کرو. باقی منزل جو ہے نا نظروں کے سامنے وہ آخرت ہو. یہاں سے زاد راہ لو کیونکہ آرام گاہ تو اور ہے. یہ آرام گاہ تھوڑی ہے، آرام گاہ تو اور ہے، یعنی آخرت آرام گاہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے اس پر کہ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے کہ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ. صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی والی ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے. بہرحال دنیا کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو قرآن کہا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنا ہے نا یہ پورا قرآن ہے. اب اس پر جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لائی وہ حدیثیں سنیے اور دنیا کی حقیقت آپ پر واضح ہوگی. پہلی حدیث پاک حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول،
میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا فرماتے موضع صوت فی الجنت، جنت کی کوڑا کرکٹ رکھنے کی جگہ، جنت کی ایسی جگہ، اتنی جگہ کہ جہاں پر کوڑا کرکٹ رکھی جا سکتی ہے، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت کی اتنی سی جگہ جہاں پر کوڑا کرکٹ رکھی جا سکتی ہے۔ آدمی بڑا سا گھر بناتا ہے، کوڑا کرکٹ کے لیے کتنی جگہ ہوتی ہے، تھوڑی سی ایک جگہ بنی جاتی ہے کہ یار یہاں کوڑا رکھ دیں یا یہاں کوڑے دان رکھ دیں، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ تو پوری جنت کی اتنی سی جگہ جہاں پر کوڑا کرکٹ رکھا جا سکے، جنت کی اتنی جگہ، یہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، پوری دنیا کی بات کیا آقا کریم نے، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ سے بہتر جنت کی وہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر کوڑا کرکٹ رکھی جا سکتی ہے۔ تو جب اتنی سی جنت کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے تو پھر ساری جنت کی کیا بات ہوگی، ہے نا؟ اتنی بہترین چیز میرے رب کریم نے بنا رکھا ہے، مسلمان اس کو چھوڑ کر کے ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے مال، بس اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تباہی کا راز ہے، مسلمانوں کی بربادی اسی میں چھپی ہے کہ مسلمانوں نے آخرت کو بالکل بھول کر کے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ کر کے رکھا ہے، ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آقا نے یہ فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَغَدَوْتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ آقا کریم کے فرمان کا دوسرا حصہ دیکھیے، آقا فرماتے ہیں صبح و شام اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ صبح و شام راہ خدا میں نکلنا، خدا کے راستے میں کسی بھی کام میں ہو، صبح وہ بھی جو فجر کی نماز میں آتا ہے وہ بھی صبح اللہ کے راستے میں نکلا، شام کو مغرب کی نماز کے لیے جو گھر سے نکلا وہ بھی راہ خدا میں نکلا۔ ویسے ہی علم حاصل کرنے کے لیے یا دین کے کسی بھی کام کے لیے آدمی صبح و شام نکلتا ہے، دین کے کسی کام کے لیے، اللہ کے لیے صبح و شام نکلنا، صرف نکلنا چلنا، یہ بھی نبی کریم فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر وہ کام ہے کہ آدمی صبح و شام نکلتا ہے اللہ کے لیے۔ جی ہاں، تو اللہ کے لیے نکلنا سیکھیں، اللہ کے دین کے لیے نکلنا سیکھیں، صبح و شام اللہ کی مسجد کی طرف چل کے آنا، یا جہاں پر بھی دین کی ضرورت ہے، دین آپ کو بلاتی ہے کہ آپ کی یہاں ضرورت ہے، آپ وہاں چل کے جائیں، یہ راستہ دین کا چلنا ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اسی باب کی دوسری حدیث پاک دیکھیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں ویسا رہو جیسے ایک مسافر ہے یا غریب آدمی کی طرح۔ دو آقا نے فرمایا کہ دو آدمی کی طرح دنیا میں رہو، ایک تو غریب کی طرح رہو اور دوسرا ایک مسافر کی طرح رہو۔ یہ دو طریقہ دنیا میں رہنے کا نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ غریب آدمی کیسا رہتا ہے؟ غریب آدمی کے اندر بہت سارا وہ آشائش کے بہت سارے شوق نہیں پالتا، وہ بہت ساری تمنائیں نہیں پالتا، وہ ایک غریب آدمی، اس کے پاس انتظام ہی نہیں ہے۔ تو ایک امیر کا تمام مسلمانوں کو آقا کریم نے فرمایا غریب کی طرح دنیا میں جیو، اور آقا فرماتے ایک مسافر کی طرح جیو۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ ٹرین میں بیٹھ کر کے ٹرین میں ٹائلز تھوڑی لگاتا ہے، ٹرین میں ماربل تھوڑی لگاتا ہے، ٹرین کو ہی سجانے میں تھوڑی لگ جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے اترنا ہے، میری منزل ہے، یہاں تو بس میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹے کا سفر ہے میرا، اب یہ سفر جیسی ختم ہوگا مجھے اسٹیشن پہ اترنا ہے، تو وہ سیٹ کو بس اپنا سیٹ کو ہی سمجھتا ہے کہ بس یہی بیٹھے رہو، ہلکا پھلکا اسی کو صاف کر لو، یہی تو رہنا ہے۔ دوسرے کیبن کی طرف بھی نہیں دیکھتا، ڈبے میں بیٹھ کر آدمی دوسرا کیبن تو نہیں دیکھتا وہاں کیا ہو رہا ہے، اپنا کیبن پورا وہ بھی نہیں دیکھتا، اپنی سیٹ بس دیکھتا ہے، جھاڑنا بھی ہو تو اپنی سیٹ جھاڑا، صاف کیا بھی تو اپنی سیٹ جھاڑا۔ تو آقا فرماتے سفر میں جیسے رہتے ہو نا ویسی دنیا میں رہو، بس یہ کہ زندگی جی جائیں، ٹھیک رہے سب کچھ، بس اتنا، ایسا نہیں کہ بس اسی میں ہی بن کے رہ گئے، دنیا ہی کو سجانے میں لگ گئے۔ ایسا ایک مسلمان کے ایک سچے مومن کی پہچان نہیں ہے۔ جی ہاں، مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر بس دنیا ہی کو سارا کچھ سمجھ لے، ایسا نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو عرض کر دوں کہ میرے یہ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان دنیا میں کچھ نہ کرے، دنیا میں شریعت جتنی اجازت دیتی ہے وہ کرے، بڑے سے بڑا محل بنائے، بڑی سے بڑی خوبصورت چیزیں بنائے، لیکن وہ اس میں کھو نہ جائے اسی میں، کہ جیسے آج کل ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں کیا ان کو دین سے پڑی ہے، ان کی دولت ان کے مرنے کے بعد کئی بار بینک والے کھا جائیں گے، لیکن ان کو اللہ کے راستے میں غریبوں کے دینے کو توفیق نہیں ملتی ہے نا۔ یہ کئی ایسے امیر ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد ان کے بینک کا پتہ بھی نہیں، کئی اتنے سارے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا
ایسے بھی گپت اکاؤنٹ رہتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بینک والے کھاتے رہتے ہیں، اور پھر بھی یہ فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے. کیوں؟ ان کو ڈر لگا رہتا ہے. دولت سنجو کر کے رکھو، دولت جمع کر کے رکھو. یہ جب آنکھ بند ہوگی تو ساری جمع پونجی جو ہے نا وہ اپنے کسی کام کی نہیں، وہ ایک چھوٹا سا کفن ہونا ہے اور وہ چند گز کی زمین کے اندر دفن ہونا ہے. تو بہرحال آخرت کو پیش نظر رکھنی چاہیے. اس کے بعد اسی باب کی ایک اور حدیث پاک دیکھیے. یہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی ایک حدیث پاک کا یہ قصہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ بے منکبیہ. عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کندھے کو پکڑ کے کہا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آقا نے فرمایا اے عمر کے بیٹے دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب ہو یا سب مسافر ہو. وکانا ابن عمر یقول، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. یہ حضرت عمر کے بیٹے کا فرمان سنیے. وہ کہتے ہیں اے مسلمانوں جب شام ہو جائے نا تو صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، اور اپنی صحت میں بیماری کی تیاری کر لو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی حیات میں اپنی موت کی تیاری کر لو. اتنا زبردست یہ فرمان ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ آدمی صرف حضرت عمر کے بیٹے کے اسی فرمان کو لے لینا تو زندگی کامیاب ہے. سنیے اس کو توجہ کے ساتھ، ایک بار اور سنیے، ایک بار شاید آپ جلدی میں سن لیے، اس کو سنیے. حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں اذا مسیت فلا تنتظر الصباح، فرماتے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. جی ہاں، صبح کس نے دیکھی ہے؟ صبح ہو، ہماری صبح ہو کوئی پکا تھوڑی ہے. صبح ہوگی، دنیا بھی زندہ ہے، لیکن ہماری صبح ہوگی یہ کنفرم تھوڑی ہے. یا صبح ہو گئی تو ہماری شام ہوگی یہ کنفرم تھوڑی ہے. ہو جائے گی تو ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے اگر زندگی سلامت رہی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح دیکھتے ہیں شام نہیں دیکھ پاتے ہیں، یا شام دیکھتے ہیں تو صبح نہیں دیکھ پاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. اب آپ غور کیجئے، شام کو اگر آپ یہ سوچیں کہ میری صبح ہوگی کہ نہیں کنفرم نہیں ہے تو آپ کیا کیجئے گا؟ شراب پینے جائیے گا؟ نماز چھوڑیے گا؟ ہرگز نہیں. دل کہے گا کہ پتہ نہیں شام ہو رہی ہے، صبح ہوگی کہ نہیں، عشاء تو پڑھ ہی لو، عشاء تو پڑھ ہی کے سو، پتہ نہیں نیند کھلے گی کہ نہیں کھلے گی. اور جب صبح نیند کھلے گی نا اور یہ ذہن پہ رہے گا پتہ نہیں شام ہوگی کہ نہیں، تو آدمی ظہر بھی پڑھے گا، عصر بھی پڑھے گا، مغرب بھی پڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ پتہ نہیں شام ہوگی کہ نہیں. جو کرنا ہے آج ہی کر لو. حضرت عمر کے بیٹے کا فرمان ہے. اور اس کے آگے والی بات سنیے. کہتے ہیں کہ خذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت میں اپنی بیماری کی تیاری کر لو. اپنی صحت میں اپنی بیماری کی تیاری کر لو. بیمار ہر بندے کو ہونا ہے. کون ہے جو صحت مند رہ کر کے آخری عمر تک زندہ رہتا ہے؟ ہر بندے کو بیمار ہونا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صحت میں، تندرستی میں بیماری کی تیاری کر لو. مطلب کہ صحت اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو. بیماری کے دنوں میں نہیں کر پاؤ گے. اچھی صحت ہے، کل اس پر کافی بات ہوئی ہے، صحت اچھی ہے تو آپ صحت میں ہی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیمار ہوں گے آپ تو آپ چاہ کر کے بھی زیادہ نیکیاں نہیں کر پائیں گے. کتنی زبردست فرمان ہے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور فرماتے ہیں اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہی اپنی موت کی تیاری کر لو. اپنی زندگی میں ہی اپنی موت کی بھی تیاری کر لیں کہ موت کے بعد جو ہے نا وہ پھر کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. حضرت علی کا فرمان دیکھیے. یہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان تھا نا. حضرت علی کیا کہتے ہیں دیکھیے. حضرت علی کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن. علی فرماتے ہیں دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے، دنیا آپ کے پاس رہنے والی نہیں ہے. علی فرماتے پیٹھ دکھا کے جیسے کوئی آدمی بھاگتا ہے نا ویسے پیٹھ دکھا کے دنیا بھاگے گی. اور ورتحلت الآخرت مقابلتن، اور آخرت کا سامنا ہونے والا ہے. دنیا جانے والی ہے اور آخرت سے مقابلہ ہونے والا ہے، آخرت سے سامنا ہونے والی ہے، آخرت آئے گی. اور فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، فرماتے ہیں کہ ہر آدمی بیٹا ہے، ہر آدمی بیٹا ہے. فرماتے ہیں علی کہ فَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کا بیٹا بنو، لَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کا بیٹا نہ بنو. علی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی بیٹا ہوتا ہے. بیٹا مطلب کسی کے تابع رہتا ہے، کسی کے پیچھے جاتا ہے. تو علی فرماتے ہیں کہ دنیا کا بیٹا نہ بنو بلکہ آخرت کا بیٹا بنو. اور فرماتے ہیں حضرت علی کا یہ فرمان دیکھیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل ہے، وَلَا حِسَابٌ، حساب نہیں ہے.
آج دنیا میں کیا ہے؟ عمل ہے، جو کرو، اچھا کرو برا کرو، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے. آپ پر آسمان ٹوٹ کے نہیں گر رہا، زمین پہ آپ دھس نہیں رہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سب کچھ ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تب بھی چل رہا ہے آپ کا. وہ یہاں دنیا میں تو جی وہ بھی رہا ہے جو اللہ کو مان رہا ہے، زندہ وہ بھی ہے جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے. یہاں عمل ہے بس، حساب نہیں ہے. کرتے ہیں جو کرنا ہے، یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے. لیکن علی فرماتے ہیں کہ غدن یعنی کل جب قیامت کا دن ہوگا تو ولا عمل، وہاں پر حساب تو ہوگا لیکن کوئی عمل نہیں ہوگا. یہاں عمل ہے، حساب نہیں، اور آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں. تو جب آخرت میں عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا، صرف حساب ہوگا، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کے لیے تیاری کر کے رکھے. آخرت کے دن کو بالکل بھی کمتر آنکا نہیں جانا چاہیے، بالکل بھی آخرت کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. آخرت ہلکے میں لینے والی چیز ہی نہیں ہے. جب آپ کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کا، آپ کا ایک سیکنڈ بھی چھوٹا نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں جو نام اعمال ملے گا ایک سیکنڈ بھی اس میں غائب نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ اس میں لکھا نہیں ہے، بالکل نہیں ہوگا. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوگا. آپ نے کیا بولا، کیا کھایا، کیا کمایا، کیا خرچ کیا، کیا نہیں کیا، سارا کچھ اس میں لکھا ہوگا. غور کیجئے اس وقت کیا حال ہوگا، کیا رب کریم کی بارگاہ میں اپنا منہ دکھائیں گے. اس لیے چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں. دنیا کیا ہے دیکھیے تھوڑی. دنیا چونکہ آج کل مسلمانوں پہ بہت حاوی ہو گئی ہے. آقا کریم فرمائے تھے اپنے دور میں کہ میں اپنی امت کو شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں رکھتا ہوں، میری امت مشرک نہیں بنے گی، لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میری امت پر دنیا حاوی ہو جائے گی، دنیا چھا جائے گی میری امت پر. وہی ہو رہا ہے، دنیا چھا گئی ہے. مسلمان دنیا کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، رات کو جلدی اٹھتا ہے. اسی کو کہو کہ یار فجر میں جلدی اٹھ جاؤ، نہیں اٹھے گا. اور دنیا کا کوئی کام ہے جلدی اٹھنا ہے تو اٹھ جائے گا. کیا بولیں گے اس کو، ہے نا. اگر کہا جائے کہ یار نماز کے لیے 5 وقت آ جاؤ، ٹائم نہیں ہے. اور اپنی کاروبار کے لیے پورا دن ہے، اپنے کاروبار کے لیے پورا دن ہے، نماز کے لیے 5 وقت کا وقت نہیں ہے. 5 وقت کو ملا لیں گے تو کتنا ہوگا؟ 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت آپ کو چاہیے. یعنی 24 گھنٹہ اپنا آدمی کام کر لیتا ہے، اور لیکن اللہ کے لیے 1.5 گھنٹے کا وقت نہیں ہے. اسی مسلمان سے کہو کہ تھوڑا دیر قرآن پاک کھول کے دیکھ لو تو ٹائم نہیں ہے، وہی پھر موبائل میں کئی گھنٹوں گزار دیتا ہے. یعنی حالات ایسے ہیں کہ دین کو مسلمانوں نے پیٹھ کے پیچھے پھیر کر کے دنیا کو اپنے سامنے سجا کر کے رکھا ہے. یہ تباہی کا راز ہے. ایک دن رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے. ایک مردار بکری تھی، مردہ تھی، پڑی ہوئی تھی. آقا کریم اس قریب سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ اس بکری کی کیا حیثیت ہے؟ بکری کے مالک کے سامنے تمہیں پتہ ہے؟ اب مر جانے کے بعد بکری کس حیثیت کی؟ غور کیجئے نا، بکری مر گئی نا، مری ہوئی بکری کو آقا فرماتے تمہیں پتہ ہے کہ اس بکری کی کیا حیثیت ہے اس کے مالک کے پاس؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تبھی تو اس کو پھینک دیا گیا ہے. یا رسول اللہ اگر کوئی حیثیت ہوتی مری بکری کی تو اس کو گھر میں رکھتے، پھینک دیا گیا ہے مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب جواب سنیے آقا کا. آقا ارشاد فرماتے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ویسے ہی اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی اس بکری کی جو حیثیت ہے نا اس سے بھی کم حیثیت اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ہے. دنیا کچھ بھی نہیں. آپ غور کیجئے، مانیے اس بات کو کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، آقا کریم فرماتے ہیں اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو کسی کفار اور مشرکین میں سے کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہیں ملتا. دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کو نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملتا. جی ہاں، چونکہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اللہ کریم بھی بے نیاز ہے اس دنیا سے. لیکن اس کے بعد حساب و کتاب جو ہوگا نا وہاں رب کریم کی گرفت سخت ہوگی. دنیا، آقا فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور مشرکین کی جنت ہے. یہ مومن کا قید خانہ ہے. قید خانہ میں آدمی کتنا خوش رہے گا بھائی، جیل میں کتنا خوش رہے گا آدمی. آقا فرماتے ہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے. اور آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. تو دنیا کا ہو جائے نقصان لیکن آخرت بنا رہے.
پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ آقا فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ 100 کی ایک بات کہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ سارے گناہوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی دنیا کی محبت بہت زیادہ اپنے دل میں جمع کر کے رکھا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے۔ آپ نے پانی منگوایا، صدیق اکبر نے، اسلام کے پہلے خلیفہ نے پانی منگوایا۔ تو پانی منگوایا تو شہد ملا پانی پیش کیا گیا، پانی ایسا پیش کیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ جب آپ نے اسے اپنے منہ کے قریب کیا، شہد ملا ہوا پانی صدیق اکبر جب اپنے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے، رونے لگے، رو پڑے اور اتنا روئے کہ دیگر لوگوں کو بھی رلا دیا۔ اتنا روئے کہ دوسرے جو لوگ تھے نا وہ بھی رونے لگے۔ پھر سارے لوگ تو رونا بند کر دیا، مگر صدیق اکبر مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ لوگ خیال کرنے لگے کہ اب ہم آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکیں گے، آپ اتنا رو رہے ہیں، ہم کچھ پوچھ ہی نہیں پائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے اپنے آنسو پوچھے تو لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو ارشاد فرمایا میں آقا کریم کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں، حالانکہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ یعنی آقا ایسا کر رہے تھے کہ جیسے کوئی چیز کو بھگا رہے ہیں لیکن کوئی چیز دکھ نہیں رہی تھی، بھگا رہے ہیں لیکن دکھ نہیں رہی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کس چیز کو خود سے دور فرما رہے ہیں، کیا بھگا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ہے، یہ دنیا کو میں بھگا رہا ہوں جو مثالی صورت میں میرے سامنے آئی۔ میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، تو وہ دوبارہ آ کر کہنے لگی اگرچہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے دور نہیں ہو سکیں گے۔ آپ تو دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد والے جو ہے نا وہ مجھے چاہنے لگیں گے۔ اب جیسی دنیا نے بولی تھی آج وہی ہو رہا ہے۔ دنیا کے چاہنے والے بے شمار ہیں، آخرت کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اس شخص پر بہت تعجب ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن دھوکے والے گھر دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم کچرے کے ایک ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا آؤ دنیا کی طرف۔ کچرے کا ایک ڈھیر تھا، آقا وہاں کھڑے ہوئے، آقا نے فرمایا آؤ دنیا کی طرف۔ پھر اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک بوسیدہ ٹکڑا، اس ڈھیر سے ایک پرانا کپڑے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور گلی ہوئی ایک ہڈی اٹھائی اور ارشاد فرمایا یہ ہے دنیا۔ دنیا کی حیثیت یہ ہے، کچڑے دان میں ایک پڑا ہوا کپڑے کا ٹکڑا اور ایک گلی ہوئی ہڈی، آقا فرماتی یہ ہے دنیا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت عنقریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح بوسیدہ ہو جائے گی اور جسم جو اس دنیا میں دکھائی دے رہا ہے عنقریب گلی ہوئی ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ عنقریب آدمی کے ساتھ یہ ہوگا نا کہ اس کا کفن کا ٹکڑا ہوگا اس کی قبر میں اور اس کے بدن کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی۔ آدمی کو اپنی قبر یاد کرنی چاہیے، کیا ہوگا قبر میں، کس کے بدن کے ساتھ جس چہرے کو کریم لگا کے رکھتے تھے نا اس چہرے کو کیڑے کھائیں گے، جس بدن کو سنوارنے کے لیے ڈاکٹروں کے پیچھے گھومتے رہتے تھے وہ بدن کو کیڑے مکوڑے کھا کر کے برباد کر دیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، تب کیا حال ہوگا۔ مصطفیٰ جار رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ عز و جل نے تمہیں اس میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ جب بنی اسرائیل کے لیے دنیا خوب آراستہ پیراستہ کی گئی اور پھیلا دی گئی تو وہ زیورات، عورتوں، خوشبو اور کپڑوں میں مست ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے برباد نہیں کرتا، کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہو اسے آفت کا ڈر رہتا ہے، جبکہ اللہ کے پاس مال جمع کروانے والے کو آفت کا خوف نہیں ہوتا۔ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں کوئی ڈر نہیں ہے، مطلب خدا کے پاس فی سبیل اللہ خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، صدقات، فطرات فی سبیل اللہ خرچ کر کے، فرماتے ہیں وہاں جمع کر دو نا جہاں کوئی خطرہ ہی نہیں، اور قیامت کے دن ریٹرن بھی بڑھا کے ملے گا، واپس بھی ملے گا نا قیامت کے دن۔ ایسا جمع ہے جس میں اللہ کئی گنا بڑھا کر کے نیکیوں کی شکل میں واپس عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ۔
سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے دوستو میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھا کر دیا ہے، میرے بعد اسے اٹھا کر کھڑا نہیں کرنا۔ دنیا کی خرابی یہ ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اس کو اپنانے والا آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ خبردار دنیا کو گزرگاہ بناؤ، اس کی تعمیر نہ کرو، اور یہ جان لو کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور کبھی گھڑی بھر کی شہوت انسان کے لیے طویل غم کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک روایت اس پر اور سن لیجیے، منقول ہے حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر بھی رسول بھی ہیں، بہت بڑی حکومت تھی ان کی۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ کس شان سے جا رہے تھے کہ پرندے آپ پر سایہ کیے ہوئے، پرندے گتھم گتھ ہو کر کے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے، اور جن اور انسان آپ کے دائیں بائیں تھے، جنات بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، انسان بھی آپ کے ساتھ ہے، پرندوں کا سایہ ہے، اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا، ایک عبادت گزار تھا، اس کے پاس سے حضرت سلیمان گزر رہے، تو انہوں نے اس عابد نے، عبادت گزار نے حضرت سلیمان کو دیکھ کر کے کہا اللہ کی قسم اے داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اللہ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے، بڑی بادشاہت ہے آپ کے پاس، جنات انسان پرندے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا جواب سنیے، یہ دنیا تھی سارا کچھ، یہ انسان، یہ جنات، یہ پرندے، یہ دنیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ مومن کے اعمال نامے میں سے ایک تسبیح، سبحان اللہ ایک بار کہنا، مومن کے نام اعمال میں سے ایک بار سبحان اللہ کہنا اس سے بہتر ہے جو اس وقت میرے پاس ہے۔ غور کیجئے، میرے پاس اتنا سارا کچھ ہے، انسان جنات پرندے، یہ سارا کچھ سے بہتر ہے کسی مومن کا ایک بار سبحان اللہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا کچھ تو ختم ہو جائے گا، لیکن ایک بار جو تسبیح پڑھا ہے نا وہ باقی رہے گا، اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ یہ سارا کچھ میں مروں گا تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ غور کیجئے اس کی کیا حقیقت، اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد ایک بار سبحان اللہ میں حضرت سلیمان نے سب کچھ قربان کر دیا کہ ایک بار سبحان اللہ وہ بہتر ہے میرے سارے لاؤ لشکر سے۔ یہ ہے دنیا۔ اللہ ہم سب کو دنیا سے بچائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد آخری باب آج کا سن لیں، کچھ ایک دو حدیث اس میں، یہ حدیث پاک میں باب بنایا امام بخاری نے، باب من بلغ 60 سنہ، یہ باب کا نام ہے کہ جو شخص 60 سال کا ہو جائے، جو اپنی زندگی میں 60 سال کا ہو گیا نا، اس کے بارے میں اس میں کچھ حدیث پاک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ من بلغ 60 سنۃ فقد آذر اللہ علیہ فی العمر لقولہ، کہ جو اپنی عمر میں 60 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مجبوری قبول نہیں کرے گا۔ 60 سال کے بعد بھی اگر برا بنا رہے، اچھا نہ بنا، تو قیامت کے دن اللہ اس کی کوئی مجبوری قبول نہیں کرے گا، کوئی اس کا عذر، کوئی اس کی کمی، یعنی کوئی ایسا بولے مولا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، 60 سال کے ہو گئے تھے تم، قبول نہیں ہوگا، مجبوری مانی نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ نہیں مانے جانے کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ نے فرمایا اور ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا، یعنی اتنی عمر دیتی تھی، 60 سال دے دیا تھا، سمجھنے کے لیے اتنے سارے موقع ملے تھے، پھر بھی نہیں سمجھے اور دنیا ہی میں لگے رہے، آخرت کی طرف نہیں آئے۔ تو اس میں 60 سال حدیث پاک، یہاں تو ایک عمر بتایا اور حدیث میں 60 سال اس کی طے کر دیا، یہاں بس ایک بتایا کہ ایک عمر دے دیا، یعنی لمبی عمر دیا، قرآن نے لمبی عمر کہا اور حدیث نے 60 سال پہ بریک لگا دیا کہ اگر 60 سال کی عمر مل گئی اس کے بعد بھی آدمی گناہوں سے دور نہیں آیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، فرمائے گا اتنی لمبی عمر دیا اور اتنی لمبی عمر پانے کے بعد بھی تم میری طرف نہیں آئے۔ اس پر جو حدیث پاک ہے وہ دیکھیے، یہ تو قرآن کی آیت تھی اور باپ کا نام تھا، اس پر جو حدیث پاک ہے وہ سنیے۔ حدیث پاک ہے کہ حدثنی عبد السلام بن مطہر، یہ حدیث پاک حضرت سعید ابن ابی سعید مقبری اور حضرت ابو ہریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ آذر اللہ الی امر اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوئی عذر قبول نہیں کرے گا جو 60 سال کا ہو جائے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، آقا فرماتے ہیں کہ بندے کا دل 2 چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے،
اگرچہ بڑھاپا آ گیا لیکن دو چیزوں میں بندے کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. وہ کون سی دو چیز ہے؟ حب الدنیا و طول العمل. ایک دنیا کی محبت اور دوسرا لمبی امید. دنیا کی محبت یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور لمبی امید یہ بھی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. چاہے عمر کتنی نہ ہو جائے آدمی دنیا کی محبت لگائے رہتا ہے. اور اس پر ایک اور حدیث پاک ہے وہ بھی سن لیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنتان. آقا فرماتے ہیں کہ ابن آدم بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے اور اس کی دو چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے. جیسی بڑے ہوتے ہیں عمر بڑھتی ہے تو دو چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک حب المال، مال کی محبت، و طول العمر، اور لمبی عمر کی چاہت. بڑھاپے کے بعد بھی ایک عمر کی چاہت رہتی ہے کہ اب اور ایک دو سال مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، یہ آتا رہتا ہے. اب یہ بڑھاپے کے تعلق سے یہ تین حدیثیں آپ نے سنا. پہلی حدیث تو آپ نے یہ سنا جس میں آقا کریم نے فرمایا کہ 60 سال کی عمر اگر ہو گئی، 60 سال آپ کو زندگی مل گئی تو 60 سال کے بعد اب جو ہے نا اللہ کریم آپ کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد کوئی عذر مانی نہیں جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے اللہ کریم کی طرف آ جانی چاہیے. اگر زندگی میں جوانی میں نہیں آئے، نوجوانی میں نہیں آئے، تو کم سے کم بڑھاپا آنے سے پہلے، اور ایک عمر جو 60 سال ہے، یہ 60 سال سے پہلے اللہ کی طرف آ ہی جانا چاہیے. اگر 60 سال کی عمر ہو گئی اس کے بعد بھی نہیں آئے تو پھر حالت کنڈیشن بہت بری ہوگی. اللہ کریم کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپا کوئی بری چیز ہے. بڑھاپا دو طرح کا ہے. ایک وہ بڑھاپا جو اسلام میں آیا، بڑھاپا مذہب میں بڑھاپا آیا. نماز پڑھتے بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، پیشانی میں نشان آ گئے اور گھٹنوں میں درد ہونے لگے. کیوں؟ بولے نمازیں بہت پڑھی ہیں انہیں، ہے نا، تو میں نے تلاوت بہت کی، پڑھا بہت، عبادت بہت کی، اسی میں بڑھاپا آ گیا، اسی میں بال سفید ہو گئے. ایک یہ بڑھاپا ہے. تو یہ بڑھاپا تو قابل تعریف ہے. ایک وہ بڑھاپا کہ بالکل کمر جھک گئی لیکن مسجد آنے کو تیار نہیں. ایسے بڈھے بھی ہیں، کھڑے رہ جائیں گے، بیٹھے رہ جائیں گے، گھر والوں سے باتیں کرتے رہ جائیں گے، لیکن ان کے گھر کے سامنے سے لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں آ رہے ہیں. اور جبکہ بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ آدمی بچہ ہے تو امید ہے کہ نوجوان بنے گا، نوجوان ہے تو امید ہے کہ جوان ہوگا، جوان ہے تو امید ہے کہ جوانی ڈھلے گی، ابھی بڑھاپا آئے گا. بڑھاپا آ گیا تو اب کیا ہے؟ بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ کوئی سٹیپ نہیں. بڑھاپے کے بعد صرف ایک چیز ہے، وہ ہے موت. بڑھاپے کے بعد آدمی صرف مرے گا اور کچھ نہیں ہوگا. جنات تو ہے نہیں. جنات جو ہے نا یہ بوڑھا ہونے کے بعد جوان ہو کے مرتا ہے. جنات نے اللہ کی بارگاہ میں سے یہ چیز مانگ کے لیا تھا، مولا یہ چیز ہمیں دے دے کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں تو نہ مریں، بوڑھے ہو کر جب ہماری موت کا وقت آئے تو پھر ہم جوان ہو جائیں. جناتوں کے ساتھ ایسے ہی ہے، وہ جوان ہو کر پھر مرتے ہیں. تو جنات تو ہے نہیں، ہم تو انسان ہیں. انسان بوڑھا ہو کے بعد مرے گا ہی. تو اس لیے بڑھاپے میں جو ہے نا وہ تو سدھر ہی جانا چاہیے. اگر کوئی بندہ اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ایک حدیث پاک دیکھیں. یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، یہ بھی ایک حدیث کی بہت عظیم الشان کتاب ہے. اس میں سے صرف ایک حدیث سن لیں آپ کہ اسلام میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال کو نہ اکھاڑا کرو. ہوتا نا بڑھاپے میں بھی لوگ جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بال کلر کرواتا ہے، کلر میں سیاہ تو بالکل، کالا کلر تو اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. لال کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا کلر کر سکتے ہیں، لیکن کالا کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ سفید بال کو نہ اکھاڑا کرو. کیوں؟ کیونکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ مسلمانی کی حالت میں جو سفیدی آئی تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ہوگا. وہ سفید بال جو مسلمانی میں سفید ہوا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے سفید ہوا ہے، تلاوت کرتے کرتے سفید، یعنی دین کی طرف لگے رہے اور بڑھاپا آ گیا، تو ان بڑھاپے کے بالوں کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سفید بال قیامت کے دن کے اندھیرے میں اس کے لیے نور کا کام کرے گا. تو بڑھاپا کتنی اچھی چیز بھی ہے. دین میں بڑھاپا آئے نا تو الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے. اور اس حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کے بدلے، یعنی اس کے جو بال سفید ہوئے اللہ کے راستے میں، دین میں، اس کے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھے گا. غور کیجیے، بڑھاپا بھی اچھی چیز ہے، لیکن آپ کس چیز میں بوڑھے ہو رہے ہیں یہ دھیان دینے والی بات ہے. اگر دین میں بوڑھے ہو رہے ہیں تو الحمدللہ قابل تعریف ہے. اگر دنیا میں بوڑھے ہو رہے ہیں نا تو پھر یہ ہے کہ 60 سال کے بعد اللہ کوئی بات نہیں سنے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ